اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج تھوڑی سی آواز بیٹھ گئی ہے کیونکہ گزشتہ کل پہلی تقریب تھی جو ہمارے اپنے شہر میں تھی، مسجد نور کاٹے فیل جلگاؤں میں، اور تقریباً 11 سے 1 2 گھنٹہ بیان ہوا ملک کے موجودہ حالات پر۔ اور جب کسی مسجد کا تھوڑا مائک خراب ہو تو پھر وہ آواز کو کھینچ لیتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ تو دعا کرنا، کیونکہ آج رات میں پھر نکلوں گا 9:30 بجے، کیونکہ آئندہ کل گجرات کا مشہور شہر ہے بڑودہ، تو بڑودہ میں جمعہ کا بیان بھی ہے، دروازے والی مسجد پانی گیٹ میں جمعہ کا بیان ہے۔ پھر رات میں جو ہے بڑودہ کی بڑی مسجد ہے جہانگیر پورہ کی مسجد، وہاں ہمارے پیر و مرشد مفتی حبیب الرحمن اعظمی صاحب کی خانقاہ چلتی ہے، جو حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کے خلیفہ ہیں۔ تو ان کی خانقاہ میں پھر رات کا یعنی دوسری تقریب 22واں روزہ 23ویں تقریب رہے گی، تو وہاں میرا بیان ہے۔ تو لگاتار رمضان میں بھی لمبے لمبے سفر چل رہے ہیں اور یہ سب بولنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم بس اللہ ہی کام لے رہا ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ ابھی روزہ بھی ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے ابھی، نہ یہاں پر ابھی نیوز خبریں سنانے کی طاقت ہے، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ بس دعا کیجئے اللہ خوب کام لے۔ چلیے آئیے، پیغام رمضان کا جو ہمارا سلسلہ شروع ہے، بڑا پاکیزہ سلسلہ ہے، بڑے اہم مسائل پر بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ کل میں نے اعتکاف کے لیے کیا کیا ضروری شرطیں ہیں اس پر بات کیا تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا جو باتیں اعتکاف میں حرام ہیں، منع ہیں۔ 2 قسم کے کام اعتکاف میں حرام ہیں۔ پہلی قسم کے جو کام ہے وہ آج سن لیں، دوسری قسم کے جو کام رہیں گے وہ کل سن لینا۔ تو پہلی کی قسم کے کام میں جو حرام ہیں، جو منع ہیں، بلا ضرورت اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا حرام ہے۔ اب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں وہی آپ کے اعتکاف کی جگہ ہے۔ آپ گیلری میں کھڑے، باہر طہارت خانے میں کھڑے، مسجد کے صحن میں کھڑے، یہ حرام ہے۔ ایسے ہی یعنی مردوں کے لیے پوری مسجد اعتکاف کی جگہ ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کا وہ گوشہ، گھر کا وہ کونا جہاں وہ اعتکاف کر رہی ہے، عورتوں کے لیے اتنی ہی جگہ اعتکاف کی جگہ ہے۔ اب وہ بغیر کسی ضرورت کے وہاں سے باہر نہ نکلے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ضرورتیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی باہر نکل سکتا ہے یا عورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل سکتی ہے نا؟ تو 2 طرح کی ہے۔ ایک آدمی کی طبعی ضرورتیں یعنی نیچرل ضرورتیں، جیسے کھانا پینا، یہ آدمی کی نیچرل ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی کھانا لا کر بھی دینے والا نہ ہو، کسی بھی طرح سے انتظام نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اب تو کچھ بھی ہو کھانا مسجد میں آ جاتا ہے، جی ہاں، لیکن ایسا ہو کہ آپ ایسی جگہ بیٹھے کہ وہاں پر آپ کو کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے، کوئی گھر میں بچہ نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کی طبعی ضرورت ہے، آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ ایسے ہی پیشاب پاخانہ، اب ظاہر بات ہے کہ پیشاب پاخانہ تو باہر ہی ہوتا ہے مسجد کے باہر،
تو پیشاب پاخانہ، غسل جنابت، یہ ایسی ضرورتیں ہیں جس میں آدمی باہر نکل سکتا ہے. یہ طبعی ضرورتیں ہیں، نیچرل ضرورتیں ہیں. اور کچھ ضرورتیں ایسی ہے جس کو شریعت کی ضرورتیں کہا جاتا ہے، اس میں بھی آدمی اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے. کون سی؟ مثلا وہ جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں، جامع مسجد وغیرہ میں جانا اس کی اجازت ہے. یہ شرعی ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے. اور اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو تو نماز پڑھانے کے لیے باہر جانا یہ بھی جائز ہے. لیکن ان ضرورتوں کے سلسلے میں چند باتیں ضروری ہے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر پیشاب اور پاخانے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے کیونکہ وہ آپ کی نیچرل ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے کہا گیا کہ اگر مسجد میں یا مسجد کے قریب پیشاب پاخانے کا انتظام نہ ہو تو اس کا گھر اگر دور ہو تو جو جگہ قریب سے قریب تر ہے وہیں جانا چاہیے. البتہ قریب کی جگہ پاخانے جانے میں بے پردگی ہوتی ہو یا کوئی اور رکاوٹ ہوتی ہو تو پھر اپنے گھر یا پھر دور مقام پر بھی جا سکتا ہے. ایسے ہی غسل کے لیے وہ مسجد سے باہر اسی وقت نکل سکتا ہو جب یہ غسل شرعی ہو، یعنی بڑی ناپاکی ہو گئی ہو، احتلام وغیرہ ہو گیا ہو تو وہ مسجد سے باہر نکل کر غسل کر سکتا ہے. لیکن صرف بدن کی صفائی کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نہانے جا رہا، ایسا نہیں ہے. شرعی غسل ہے تو اس کے لیے باہر نکلنا جائز ہے. ایسے ہی تیسری چیز جمعہ کی نماز کے لیے اگر جامع مسجد جانا ہو تو اسے سنت یہیں سے پڑھ کر جانا چاہیے جہاں وہ بیٹھا ہے، اور خطبہ اور نماز سے فارغ ہو کر وہاں رکنا نہیں ہے، فوراً واپس آ جانا اور پھر آگے کی باقی سنتیں بھی اپنی اسی مسجد میں پڑھنا جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ باہر نکلنے کی اجازت کتنی ہے. ایسے ہی اگر کوئی کھانا پانی لے جانے والا لانے والا نہ ہو تو اس کے لیے بھی گھر یا مسجد سے باہر جا کر کھانا کھا سکتا ہے اور کنویں سے پانی نکال کر لا سکتا ہے. آج کل تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، سارا اللہ انتظام کرا دیتا ہے، سب کچھ مسجد میں مل جاتا ہے. اگر مسجد کے اندر وضو کے پانی کا انتظام نہیں، جیسا دیہاتوں میں ہوتا ہے، گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، اور کوئی اس کو پانی لا کر دینے والا بھی نہ ہو تو وضو کے لیے پانی کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے. جس کام کے لیے بھی مسجد سے باہر جائے اس کو پورا کرنے کے بعد 1 منٹ بھی باہر نہ ٹھہرے اور نہ بلا ضرورت کسی سے بات چیت کرے بلکہ فوراً واپس آ جائے. ایسا نہیں ہے کہ پیشاب پاخانے کو گیا تھا، 5 منٹ میں پیشاب پاخانہ ہو گیا، اب پورے محلے سے خیریت معلوم کر کے آ رہا. ایسا نہیں ہے، فوراً واپس آنا ہے. اور کیا چیز؟ وضو کرنے کے لیے حتی الامکان ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے کہ جسم پورا مسجد سے باہر نہ ہو اور وضو کا پانی مسجد میں نہ گرے، کوشش ہونی چاہیے. اگر ایسی صورت نہ ہو تو مسجد سے باہر وضو کی جو بھی جگہ ہے وہاں وضو کر سکتا ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور اہم چیز، بھولے سے بھی اپنے معتکف یعنی جس جگہ پر اعتکاف کر رہا ہے اس جگہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی بھولے سے بھی چھوڑنا مکروہ ہے. اس سے اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے. مسجد سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جگہ میں عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے اتنا حصہ مسجد میں شامل ہے. جی ہاں، اور جہاں عام طور پر نماز نہیں پڑھی جاتی بلکہ وہ دوسرے کاموں کے لیے بھی ہے، مثلا پیشاب پاخانہ، غسل خانہ، وضو خانہ، وضو کی منڈیر یا جوتا اتارنے کی جگہ، یہ سب مسجد کے باہر کی جگہ ہے. ان میں بلا ضرورت جانا، مسجد سے باہر جانا شمار ہوگا اور اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا. انشاءاللہ باقی مسائل آئندہ کل.